الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر حضرات علماء کرام اور طلباء کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے لمبے عرصے کے بعد اپنے تعلیمی سفر کو شروع کرنے کا موقع عنایت کیا. اس پر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کی اضافہ کرتے ہیں. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا. وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِیدٌ، اگر میری دی ہوئی نعمتوں پہ ناشکری کرو گے، شکر ادا نہیں کرو گے تو میں ان نعمتوں کو چھین دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہم موقع ہمیں عنایت کیا کہ ہم اپنے تعلیمی سفر کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس تعلیمی سفر کو پائے تکمیل تک پہنچائے. اس وقت کوئی زیادہ تقریر کرنے کا موقع نہیں ہے، بس چند چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو اس علم دین سے لگایا جس کا صلہ اور جس کی نسبت صحبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. یہ جتنے بھی مدرسے اور جتنے بھی مکاتب ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں معرفت اور اس کی پہچان بتائی جاتی ہے، ان تمام جگہوں کا سرا صحبہ نبوی سے ملتا ہے. صحبہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدرسہ ہے جہاں پر حضرات صحابہ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے علمی پیاس کو بجھایا کرتے تھے. تو پڑھنے والے طلباء حضرات صحابہ ہوا کرتے تھے اور پڑھانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوا کرتے تھے. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ دراز ہوتا ہوتا یہ ہم تک پہنچا اور ہم بھی اسی نقش قدم پر جس طریقے سے حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علمی پیاس کو بجھایا تھا، ہم بھی علمی پیاس کو بجھانے کے لیے اس ادارے میں تشریف لائے. آپ کا اس ادارے میں آنا باعث مسرت ہے اور باعث خوشی ہے. ہم اس ادارے میں تشریف لائے، ہم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے اعزاء و اقربا کو چھوڑا اور دوستوں رشتہ داروں کو چھوڑا، صرف اس لیے کہ ہم دینی تعلیم حاصل کریں. چونکہ جب تک انسان
علم سے نابلد ہوتا ہے، اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ نہیں کرتا ہے، اس وقت تک انسان صحیح معنوں میں نہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر سکتا ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور اس کی پہچان آ سکتی ہے۔ علم انسان کو دنیا کے اندر بھی عزت ادا کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی سرخروئی کا ذریعہ ہے۔ ایک تابعی ہیں سالم بن جعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں غلام تھا، میرے آقا نے 300 درہم میں مجھے خرید لیا، اور جب میرے آقا نے مجھے آزاد کر دیا تو میں نے اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی۔ جب میں اپنے آپ کو علم سے آراستہ کیا اور زیور علم سے اپنی زندگی کو سنوارا تو پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کیا کہ خلیفہ وقت مجھ سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ وہ شخص جو غلام تھا، لیکن جب وہ زیور علم سے آراستہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو اپنی زندگی کے اندر علم لاتا ہے، علم سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتا ہے، تو خلیفہ وقت بھی اسے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ یہ علم کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی وہ عزت ادا کی کہ خلیفہ وقت ان سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا کیا اور کہ ہم علم دین سے آراستہ ہونے کے لیے اس ادارے میں تشریف لائیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، ہم یہاں آئے سب چیز کو چھوڑ کر علم دین حاصل کرنے کے لیے، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ کام میں لگائیں، اپنے وقت کو بجائے اس کے کہ ادھر ادھر برباد کریں، تعلیمی چیزوں میں اپنے وقت کو لگائیں۔ اس لیے کہ انسان جب تک کوشش نہیں کرتا ہے، محنت نہیں کرتا ہے، اپنے وقت کو کام میں نہیں لگاتا ہے، وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ سیدنا حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا، عربی کا ایک شعر ہے، الجد یدنی کل امر شاسع والجد یفتح کل باب مغلق، کہ انسان کوششوں کے ذریعے، محنتوں کے ذریعے تمام مشکلات اور پریشانی، جو مشکل ترین کام ہے، ان کام کو بھی انجام دیا کرتا ہے۔ جس طریقے سے انسان کوششوں کے بعد بند دروازوں کو کھول لیا کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ بغیر کوشش کیے ہوئے، بغیر محنت کیے ہوئے، مشقت اٹھائے ہوئے انسان دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ عربی کا ایک اور شعر ہے جو علم ہی سے متعلق ہے، تمنیت ان تمسی فقیہا مناظرا بغیر عناء والجنون فنون وليس اکتساب المال دون مشقت تحملها فالعلم کیف یکون۔ اس شعر کے اندر اس چیز کی منظر کشی کی گئی کہ وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ صرف بغیر محنت کیے ہوئے، بغیر پسینہ بہائے ہوئے، بغیر اپنے اوقات کو اچھے کام میں استعمال کیے ہوئے ہم کوئی عالم فاضل بن جائیں، کسی بڑے منصب پر پہنچ جائیں، یہ کیا ہے؟ پاگل پنی ہے، یہ جنون ہے۔ وَلَيْسَ اِكْتِسَابُ الْمَالِ دُونَ مَشَقَّةٍ، کہ مال جیسی حقیر ترین چیز، اس کا حصول بھی بغیر محنت کیے ہوئے، بغیر مشقت اٹھائے ہوئے، پسینہ بہائے ہوئے وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تحملوا فالعلم کیف یکون، علم تو اس سے بلند ترین چیز، سب سے قیمتی چیز ہے۔ تو جب مال جو سب سے کمتر چیز ہے، حقیر چیز ہے، وہ چیز جب بغیر مشقت اٹھائے ہوئے، بغیر پریشانی اٹھائے ہوئے، پسینہ بہائے ہوئے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، تو علم بغیر مشقت اٹھائے ہوئے، بغیر پریشانی اٹھائے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ علم میں لگائیں اور اچھے کاموں میں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو کامیاب بنائے اور تعلیمی سفر کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ آیت ہے جناب مولانا مفتی نفیس احمد صاحب قاسمی، بڑے اچھے انداز میں